السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو پرسوں ایک فتویٰ دیا ہے اسرائیل کے خلاف، ابھی اسرائیل اس فتوے پہ خاموش ہے، لیکن اس کا جو پروڈکٹس ہے پاکستان میں انہوں کا چیخیں نکل رہی ہے۔ وہ پروڈکٹس کون ہے؟ جس کا ایجنٹ تھا، اس کے ایجنٹ کی ورکرز جو ہے وہ اب اس علماء کرام کے اس فتوے کے خلاف بونگتے رہتے ہیں۔ آئیے ایک بغیرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس فتوے پر بونگ رہا ہے، میں اس کا پوسٹ مارٹم کرنے جا رہا ہوں، ذرا اس بغیرت کی ویڈیوز کلپ کو ملاحظہ کیجئے۔ مفتی تقی عثمانی بھی جاگ گئے، کہتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو گیا ہے اور اس مفتی نے جہاد کا حکم بھی دے دیا ہے۔ چلے مل کر اس بات کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ پہلی بات تو مفتی صاحب، یہ ظلم آج ایک دم سے نہیں ہوا، یہ ظلم ہوتے ہوئے کئی عرصہ گزر گیا، اور پچھلے 2-3 سالوں سے پاکستان میں فلسطین کے حق میں اگر کوئی جھنڈا نکالتا تھا تو اس کو پولیس والے یا تو چھین لیتے تھے یا پھر اس کو اریسٹ کر کے تھانے لے جاتے تھے۔ اس وقت آپ کیوں خواب و خرگوش کی نیند لے کر سو رہے تھے؟ اور دوسرا، آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ امت مسلمہ کو جہاد کا حکم دیں، جبکہ آپ کے مطابق ملک کا سربراہ سپہ سالار ہوتا ہے اور صرف اسی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ کب جہاد واجب ہے اور کب نہیں؟ اوہ بغیرت یوتی ہے، آپ نے دو باتیں کر دی، ٹھیک ہے، کہ یہ پہلے 3 سالوں سے ملک میں یہ کسی اگر کوئی بھی فلسطین کا جھنڈا اٹھاتے ہیں تو اس کو پولیس پکڑتے ہیں۔ تو بغیرت، تم دیکھو ہر سال اسرائیل مرد آباد کانفرنس کون کروا رہا ہے؟ وہی مولوی لوگ کروا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے نہ آپ کا لنگڑا ہی دیکھا ہے اور نہ یوتی ہے کہ انہوں نے فلسطین کے حق میں نکل کر کے کوئی ریلی نکالی ہو، بلکہ ہمیشہ انہوں نے منافقت کی ہے اور اپنے لنگڑے کے لیے آواز اٹھائی ہے اور فلسطین کے مظلوم بچوں پر خاموش ہوئے۔ بلکہ اس فلسطین کے حق میں جب قرارداد پاس ہو رہا تھا تو اس کے جو ایمینیز ہے، پارلیمنٹیرینز ہے پی ٹی آئی کا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ قرارداد پاس نہیں کرنا چاہتے ہیں جب تک ہمارا عمران خان کا قرارداد پاس نہیں ہوا۔ تو اتنا ہی بغیرت اور اتنا ہی گرے چکے لوگ آپ ہیں۔ پھر دوسرا بات آپ نے کیا کہ یہ اختیار آرمی چیف کو ہو رہا ہے، سپہ سالار کو، تو میرا پتر یہ بھی سن لے کہ یہ فتویٰ دیا ہے کس نے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب، جو شیخ الاسلام ہے، مفتی اعظم پاکستان ہے۔ تم اس کے فتوے کے خلاف بونگتے ہو، تمہارے پاس علم ہے؟ جاہل کا بچہ، جب علم ہی نہیں ہے اور آپ اتنا بڑے شخصیت، اتنا ہی جیت عالم کے پیچھے آپ بونگ رہے ہو، تو اپنا منہ کو صاف کر لے۔ لیکن ہمیں جانتے ہیں کہ آپ کو تکلیف کس بات پر ہے، اس کا تکلیف جو ہے وہ بھی ذرا آپ لوگ ملاحظہ کیجئے، پھر میں اسی تکلیف کا بھی پوسٹ مارٹم کرنے جا رہا ہوں۔ اور اسی وجہ سے آپ نے پچھلے 2.5-3 سالوں سے پاکستان میں ہونے والے ظلم پر مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ اس سانو کی عورتیں، بچے، بوڑھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، پی ٹی آئی کے 20,000 سے زیادہ ورکرز ابھی بھی جیلوں میں بند ہیں، آپ نے ایک لفظ نہیں بولا۔ لوگوں کی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا گیا، ان کے زیورات، ان کی نقدی، ان کے جہیز تک نہیں چھوڑا گیا، مگر آپ چپ کا روزہ رکھ کر بیٹھے رہے۔ آپ ایک لفظ نہیں بولے، جبکہ آپ کو لوگوں نے جگانے کی بہت کوشش کی۔ او بغیرت انسان، اس کی جگانے کا آپ کوشش نہ کریں، بلکہ اس نے آپ کے لنگڑے کو جگایا کہ بھائی یہ آسیہ ملعونہ کو نہیں چھوڑنا ہے، آسیہ ملعونہ کو نہیں چھوڑنا ہے، عبدالشکور قادیانی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تحریک لبیک والے پر گولی چلائی کس نے چلائی؟ وہی لنگڑے نے چلائی۔ علماء کو پارلیمنٹ لاجز جو ہوئی، پارلیمنٹ کے اندر جو جمعیت علماء اسلام کے پارلیمنٹیرینز تھے، انہوں کے ساتھ کس نے ظلم کیا؟ کس بغیرت نے انہوں کو جیل میں ڈالا؟ آپ کے اس یہودی ایجنٹ نے نہیں ڈالا؟ تو کس منہ سے آپ اس سے گلا شکوہ پھر کر رہے ہو کہ آپ سو رہی تھی؟ ہمیں بہت اچھی طرح پتا تھا، اور یہ بدلہ ہم نے بالکل ہم نے لیا ہے، یہ جمعیت علماء اسلام نے لیا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان نے لیا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف ایک پگڑی گرائی، ہم نے تمہارے سارے حکومت گرائی، ہم نے تمہارے سارے حکومت کا عمارت گرائی۔ یہی پاور ہے ان علماء کرام کے ساتھ۔ آپ جیسے کتے، آپ کے لیڈر جیسے بغیرت میں نے زندگی بھر میں نہیں دیکھا، جو ہر بات پر یو ٹرن لیتا تھا، کہتا تھا کہ میں 3 مہینوں میں پاکستان کا سارا سسٹم ختم کروں گا، 200 ارب IMF کے منہ پہ ماروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ایسے بغیرت لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں
تحریک لبیک والے کو مساجدوں کے اندر شہید کر دیا. اس بغیرت کے لیے ہم آواز اٹھائے. آپ لوگوں نے لبیک والوں کے خلاف آواز اٹھایا؟ نہیں. آپ لوگوں نے کیا کہا؟ ریاست سے ٹکر لے رہی ہے. اور آپ لوگوں نے اس فوج کو باپ کا درجہ دیا کہ آرمی چیف تو ہمارا باپ ہے. اب جب آپ کا باپ تمہارے اوپر چڑھ رہا ہے تو ابھی آپ کو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب یاد آ گیا. اب جب تقی عثمانی صاحب آپ کے یہودی ایجنٹ کا اس کے آقاؤں کے اوپر فتویٰ دے رہا ہے تو آپ لوگوں کو درد محسوس ہو رہی ہے اور جلن ہو رہی ہے. کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں کو جو فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ادھر ایک اس کا ایجنٹ پکڑا ہوا ہے اور جیل کے اندر بند ہے. اس کے پیچھے آپ لوگ مگرمچھ کی انسورو رہے ہو. اللہ اس کو پانسی کرے. ہماری یہی دعا ہے، کیونکہ اس نے آئین کو بھی توڑا ہے، آئین شکنی کیا ہے، اس نے ختم نبوت کی غداری بھی کی ہے، اس نے رمضان المبارک میں علماء کرام پر گولی چلائی ہے، اس نے ہمارے ختم نبوت کے عقیدے کے لوگوں کو بہت ہی چھیڑا ہے. بلکہ اس نے آسیہ ملعونہ کو بھی رہا کر کے لبیک والوں کو بھی جیلوں میں ڈالا، جمعیت والوں کو بھی جیلوں میں ڈالا اور ڈنڈے بھی برسائے. تو اس طرح کے بغیرت کے لیے جو اپنے ساتھ گشتیوں اور 2 نمبر کی بدکردار عورتیں جلسوں میں لا کر نچوا رہی ہے اور آپ جیسے بغیرت خسرے اس کے ساتھ ناچ رہی ہے، تو اس آپ جیسے اور ان گشتی عورتوں کے لیے ہم آواز اٹھائیں. کیا ہم اتنی بغیرت آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بغیرت کا بچہ، آپ لوگوں میں شرم بھی نہیں ہے کہ تم ایسے فاسق اور فاجر کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم علیہ کے کہتے کہ آپ کو ہم نے جگایا، آپ نے اس کے لیے آواز نہیں اٹھایا. لعنت ہو آپ کے اوپر، لعنت ہو آپ کے پیدائش پر، لعنت ہو آپ کے ماں باپ پر جس نے آپ کا تربیت ڈی چوک میں کیا ہے. تم ہمارے اوپر بونک رہے ہو. تم اسرائیل کے خلاف، یہاں کے اسرائیل کے خلاف علماء کرام نے جو فتویٰ دیا، تم اس فتوے کے خلاف بونک رہے ہو. تھوڑا اپنا منہ کو دھو لیجئے، پھر باتیں کرو.